چونکہ اب ٹائم کلوز ہے تو ہم مزید کالز نہیں لے سکیں گے. انشاءاللہ جو جتنے کویسچنز ہیں میں تیزی کے ساتھ ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض پیر صاحب ایسے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, درباروں پہ جاتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں اور وہ اپنے مریدین کو نماز وغیرہ کا بالکل بھی نہیں کہتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس نیاز نذرانہ دو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, بے فکر رہو, نماز پڑھو یا نہ پڑھو. ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر تو واقعی کوئی پیر صاحب اپنی زبان سے, اچھے پیر تو نہیں کہیں گے, صحیح پیر نہیں کہیں گے, یہ ڈبہ اور جعلی پیر ہی ہوگا کہ جو زبان سے یہ کہہ دے کہ تم چاہے عمل کرو نہ کرو, میں ہوں نا, تمہیں میدان معاشر میں جنت میں لے جاؤں گا, جو ایسا کہے تو پھر وہ پیر نہیں ہے, معذرت کے ساتھ وہ جہنم کی طرف گھسیٹنے والا ایک شخص ہے اور بالکل بلا مبالغہ شیطان ہے. کنٹرول روم سے مجھے کہا گیا شیطان ہے, تو بالکل وہ شیطان ہے کہ وہ جہنم کی طرف گھسیٹنے والا ہے. ایسے شخص کی اتباع ہرگز جائز نہیں ہے اور اس سے دور ہٹنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی پیر صاحب کو دیکھتے ہیں اس کے متبعین میں کچھ ایسے ہیں جو بے نمازی بھی ہیں, بغیر داڑھی والے بھی ہیں, اور آپ کے سامنے ان پیر صاحب نے ان کو کچھ نہیں کہا, تو اب یہ بدگمانی کرنا کہ یہ پیر صاحب کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہوں, آپ کی غیر موجودگی میں کہا ہو, تو ان سے پھر حسن ظن قائم رکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ ہزاروں محفل ان کے اٹینڈ کر لیں اور کبھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اپنے مریدین کو عمل کی تلقین نہیں کر رہے, تو پھر یہ بھی ایک پیر صاحب کا فالٹ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدگمانی بہرحال فوراً سے پیشتر یا تھوڑی دنوں میں ہی آپ بدگمانی قائم کر کے دور ہٹ جائیں, یہ صحیح نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے, اور آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں, انبیاء علیہ السلام تبلیغ کے بعد کہا کرتے تھے وما علینا الا البلاغ, ہم تک تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے, کہنا ہمارا کام ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا ہے, ان کا کام بھی کہنا تھا, منوانا نہیں تھا. زبردستی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو داڑھی رکھوائی ہوں, زبردستی اور معاملات نمازیں پڑھوائی ہوں, ٹھیک ہے, وہ ان کو ترغیب دی ہے, تلقین کی ہے, اسلام کی دعوت دی ہے, کفر سے روکا ہے, شرک سے روکا ہے. ہاں حاکم اسلام اپنے طور پہ سختی کر بھی سکتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت ہی خوبصورت رہا. آپ نے ترغیبیں دیں, وعیدیں بیان فرمائیں اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا, اور آپ کی جو اطاعت گزار صحابہ کرام تھے ان کی تو کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا. لیکن بعد میں بہت سارے ایسے اکابر گزرے ہیں کہ جن کے متبعین بہت سے بے عمل بھی رہے, ان کو تلقین کیے جاتی رہیں, لیکن وہ نہیں مانے, تو ان کا کام تھا پہنچانا, باقی ماننا نہ ماننا دوسرے کا کام ہے. تو فوراً سے پیشتر ایسی بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور بہرحال پیر اعظام ہمارے سر کے تاج ہے اور اسلام کے شاعر میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ایسے آستانے جہاں پہ ہزارہ لوگ وابستہ ہیں, پیر حضرات کو بھی چاہیے کہ ان کو تلقین کرتے رہیں پیار سے, محبت سے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک سیٹھ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بھاری نذرانہ دیا تو اس کے بعد میں اس کو اس وجہ سے تلقین کرنے سے ڈروں کہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کے مجھ سے کسی اور پیر صاحب کے پاس چلا جائے اور نذرانوں کی آمد بند ہو جائے. پھر یہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کا کام نہیں ہے, یہ اصل میں دنیا داری ہے جو شرعاً بالکل جائز نہیں ہے.